یا ایھا المزمل یا ایھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین یہ روحانی یوٹیوب چینل ہے تحفہ روحانیات، اور آپ کی خدمت میں ایک دوستوں کی فرمائش پر ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا وظیفہ، یعنی کہ اللہ کے فرما برداری کا وظیفہ۔ اور اللہ کا فرما بردار تو وہی ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کے جو ہر فرمان کی تابعداری کرتا ہے تو وہی اللہ کا فرما بردار ہے۔ لیکن آج کا جو دور ہے، اب آپ دیکھیں کہ معاشی تنگی ہے، اور اسی طریقے سے ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے اور نفسہ نفسی کا دور ہے۔ تو اس دور میں اپنے گھر کے اخراجات پورا کرنا ایک شریف اور سفید پوش آدمی کے لیے بے انتہا مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سے ایسے دوست ہیں اور کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے بے شمار ایسے دوست ہیں جو کہ رزق حلال کماتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے تو میں ہاتھ چومتا ہوں کہ جو رزق حلال کماتے ہیں، جو محنت اور مزدوری کرتے ہیں، تو میرے لیے تو وہ بے انتہا قابل احترام ہیں۔ اور خاص طور سے وہ بیٹیاں یا وہ بہنیں جو کہ اپنے گھر کی کفالت کے لیے ہوسٹس کا کام کرتی ہیں، بس ہوسٹس ہیں یا کچھ دوسرے کام کرتی ہیں، آپ ہمیشہ آپ ان کی مجبوری کو دیکھا کریں اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ خدا نخواستہ کل یہ وقت آپ کی بیٹی پر بھی آ سکتا ہے، آپ کی بہن پر بھی آ سکتا ہے، تو آپ استغفار پڑھیں اور ہمیشہ انہیں احترام دیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب کہ آپ اللہ کی خوشنودی کے اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے 99 اسماء مبارکہ ہیں، جن میں سے ایک اسم ذات ہے، اور وہ اسم ذات جو ہے وہ اسم اللہ ہے، یعنی سب سے بڑا۔ باقی 98 اسم صفات ہیں۔ اب کیا اللہ میں صرف 98 ہی صفات ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو تو صفات کا سمندر ہے، اور صفتیں ہی صفتیں ہیں۔ ہر وہ اسم جو کسی صفت کو ظاہر کرے وہ اسماء باری تعالیٰ میں سے ہے۔ لیکن ان صفتوں میں سے سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے تو وہ پسند ہے رحمان اور رحیم۔ رحمان اور رحیم، اسی لیے تو اللہ نے اس آیت مبارکہ کو اس طرح سے نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہر ہم کام شروع کرنے سے پہلے یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، اور اس میں برکت ہوتی ہے، اور برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ گو کہ اب ثابت یہ ہوا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو اسم مبارکہ کا ورد کرنا چاہیے، آپ نماز کی پابندی کریں، آپ کا جسم پاک ہو، آپ کی روح پاک ہو، آپ کی نیت پاک ہو۔ اب آپ ہر وقت اس اسم مبارکہ کو اس طرح سے پڑھیں، استغفر اللہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، استغفر اللہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو۔ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو۔ اگر آپ یہ اس میں باری تعالیٰ کا ورد کریں گے، رات کو تنہائی میں بیٹھ کر بھی آپ اس کا ورد کریں گے، اس کی تعداد کا تعین کوئی نہیں ہے، لا تعداد پڑھیں آپ اس کو، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کا نور آپ پر برس رہا ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ رحمت کے پرنالے کے نیچے بیٹھیں اور وہاں سے رحمت ہی رحمت آپ پر برس رہی ہے۔ تو اس اسم مبارکہ کی برکت سے آپ اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ چونکہ جب آپ اللہ کو کہیں گے کہ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اگر ہم اللہ کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، اب دیکھیں اسماء باری تعالیٰ میں تو یا مذل ہو، یا قہار ہو، یا منتقم ہو، یہ جلالی اسم پاک بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ یہ اسم نہیں لگائی اس آیت مبارکہ میں، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں رحمان اور رحیم اور مجھ سے رحمت ہی طلب کرو۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی فرمانبرداری حاصل ہو، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائے، تو وہ اس اسم مبارکہ کو لازمی ورد کریں۔ اور میری جانب سے اس وظیفہ کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولہ، مصیبت اور حادثہ پریشانی سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔